محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو اچانک بار بار آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ضرور سن لیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ سائنس بھی یہ باتیں جان کر کیوں حیران ہے۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اچھی طرح سو نہیں پاتے اور رات کو بار بار آنکھیں کھلتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی آنکھ رات کو نہ کھلتی ہو، کسی پریشانی سے یا پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی رات کو کروٹ بدلتے پر آنکھ کھل جاتی ہے، یا کبھی برا خواب دیکھنے کے بعد اچانک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، لیکن کیا آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان ہماری آنکھیں عموماً کھل جاتی ہیں اور اسی ٹائم ہم اچانک بیدار ہو گئے؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن ہم نے شاید اس پر غور نہیں کیا ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس وقت تمہیں کون جگائے گا؟ رات کے اس خاص وقت میں وہ کون سی جگہ ہے جو آپ کو بلاتی ہے؟ پیارے دوستو، آپ کو بار بار کون جگا رہا ہے؟ آج ہم آپ کو اس کا ریزن بتاتے ہیں۔ پہلے اسلام اور پھر سائنس کی روح سے توجہ فرمائے۔ پیارے دوستو، اسلام کے مطابق رات کو اچانک آپ کی آنکھیں کیوں کھل جاتی ہیں؟ وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بغیر مدد کے سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ پیارے دوستو، دنیا کے ہر امیر غریب، اچھے اور برے کو قدرت کے قوانین کے تحت کسی نہ کسی قسم کے دکھ، تکلیف اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیارے دوستو، اور یہ دنیا پریشانیوں اور غموں کی آماز گاہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو کچھ اپنے مال کے ضائع ہونے سے غمگین ہوتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، اور کچھ لوگ اولاد نہ ہونے کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کسی پریشانی کی سوچ میں ہی سو جاتا ہے، اور ان ذہنی مسائل کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ رات کے ایک خاص وقت یعنی رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان کھلتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اور گرمیوں میں یہ لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں حدیث شریف کی روشنی میں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اس کے بعد پھر ہم آپ کو جدید سائنس کی روشنی میں بتائیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ دوبارہ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، جس سے آپ کو زندگی کی تمام خوشیاں مل جائیں گی۔ دوستو، یہ کئی بیماریوں کی علامت نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ شاید میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ میری آنکھ بار بار ایک خاص وقت میں کھل رہی ہے، بلکہ یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پریشان ہونے کی بجائے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، کیونکہ اس وقت آپ کا خالق اللہ آپ کو بلاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ رحمت کے فرشتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے جگاتے ہیں۔ اللہ رات کو اپنے بندوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے پوری طرح کھول دیں۔ حدیث شریف سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان پر اترتا ہے، اور جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دوں گا جو وہ چاہے گا مجھ سے، اور کون معافی مانگ سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو حضرت ابو ذر خدری، پیارے دوستو، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ بلاتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے، جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دوں گا جو وہ چاہے گا مجھ سے، اور کون معافی مانگ سکتا ہے پیارے دوستو تو میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو نماز پڑھتا ہے میں اس کی دعا فجر کے طلوع ہونے تک قبول کرتا ہوں۔ دوستو، دونوں احادیث کو بیان کرنے کا مقصد آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وقت کتنا اہم ہے، کتنا مقدس وقت ہوتا ہے جب ہمارا خالق، ہمارا رب
ہمیں مانگنے کے لیے بلاتا ہے، اس وقت تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ پیارے دوستو، اس لیے اگر آپ کی 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلے تو فوراً اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احکامات پر عمل کریں۔ ہم آپ کو ان احکامات کا سائنسی فائدہ بھی بتائیں گے، کیونکہ آج کے دور میں لوگ ہر چیز کی سائنسی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تو وہ سائنسی وجہ بھی بتاتے ہیں، اور اللہ سے دعا کریں تاکہ وہ ان کی رہنمائی کرے اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت سیدنا عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو جاگ کر دعا کرے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو دعا زیادہ قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دوسری حدیث سننے کے بعد یہ روایت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی وضاحت بھی کرے، اور اگر کوئی اور چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے پیارے دوستو، اور اس کے شر سے پناہ مانگے، اس لیے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پیارے دوستو، اکثر دوست بڑے بڑے خواب سناتے ہیں اور وجاہتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے یاد رکھیں کہ بڑے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھنا ہی بہتر ہے، اور اگر اچانک رات کو آنکھ کھل جائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان ہدایت پر ضرور عمل کریں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اپنے رب سے اپنے لیے مانگو، جو چاہو مانگ لو۔ قلبی سکون کی دعا مانگ لو، رزق کے لیے دعا مانگ لو، شادی کے لیے دعا مانگ لو، حج کی دعا مانگ لو، اولاد کے لیے دعا مانگ لو، ہر جائز دعا اس وقت قبول ہوگی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کا بستر سے اٹھنے میں دیر نہ کریں تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کریں اور 2 سے 5 منٹ تک یہ دعا ضرور کریں، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اور اس مقدس اور بخشنے والے لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ کو بار بار بلایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانے اور اسے انجام دیں۔ دوستو، قرآن پاک کی ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، رات کو تھوڑا سو گئے اور رات کے آخر میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہر چیز کی پیدائش اور افزائش کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں ہریالی اور خوبصورتی زیادہ نظر آتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسی طرح رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ رحمت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں اور اپنے رب سے اپنے خواہشات کا اظہار کریں۔ اس وقت رب کائنات جل شانہ کے تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہیں۔ پیارے دوستو، اب سائنس کے مطابق ہماری رات کے وقت اچانک نیند سے آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ اس لمحے کی فضیلت کو نہ صرف اسلام نے بلکہ سائنس نظریات نے بھی بیان کیا ہے، اور سائنسدانوں نے کافی تحقیقات کے بعد لوگوں کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کام نماز پڑھنا ہے، اور جدید سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس لیے 1400 سال پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو علم دیا تھا، آج سائنسدان اربوں روپے خرچ کر کے اسے سچ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس وقت بیدار نہ ہو اور اللہ کی پکار پر سوئے رہے ہیں تو آپ ان تمام نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سونے کے دوران اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور اٹھیں، وضو کرو تاکہ اچھی طرح جاگ جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور چند رکعت نماز پڑھیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے، کیونکہ نماز میں سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے مومن کے لیے بہترین مقام ہے اور یہ دعا کا بہترین موقع ہے۔ اور جیسا بھی ہو، ایک مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عارضی کا انتخاب کریں، اس عمل سے اللہ اپنے قرب کا صرف بخشتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔
بس اس موقع پر خود دعا کریں اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، اور ہماری ایسے ہی اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔